اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سید الساجدین وزین العابدین علیہ السلام یا من تحل به عقد المکارہ صلوات علی محمد وآلہ چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ ہمارا عنوان رہا، سلسلے کی 11ویں مجلس ہے، شب عاشور ہے۔ 7ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کے امام جب پریشان حال ہوتے تو اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دعا کے جملوں کو غور سے سن لیجئے گا۔ کوشش کروں گا کہ شب عاشور کے عنوان سے ہی چند جملے نصیحت کی اور اس کے بعد پھر جتنا مسائل پڑھ سکا پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، اے وہ خدا جس کی وجہ سے تمام مسائل کے حل ہونے کی صلاح ملتی ہے، تو وہی ہے جو تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ تحل بہ المکارہ۔ معصوم سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ جناب امیر نے فرمایا میں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے۔ میں نے خدا کو خدا کے ذریعے، یہ صرف معصوم کا مقام ہے۔ ہم لوگوں نے رسول خدا کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے۔ کچھ لوگ مخلوقات سے خالق کی طرف جاتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن محمد و آل محمد کا مقام یہ ہے وہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان کا رتبہ مقام کچھ اور ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے؟ معصوم کا درجہ۔ اب میں سب کی ایک ایک دعا کا جملہ پیش کروں گا۔ کسی نے کہا یا علی آپ نے خدا کو خود سے پہچانا ہے یا رسول خدا کے ذریعے؟ تو اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ خود سے پہچانا، یا پھر جواب ہونا چاہیے تھا رسول خدا کے ذریعے؟ لیکن آپ نے فرمایا میں نے رسول خدا کو اللہ کے ذریعے پہچانا۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا۔ جب پوچھا نا کہ آپ نے خدا کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے، کہا میں نے رسول خدا کو بھی خدا کے ذریعے پہچانا ہے۔ یہ مقام صرف معصوم کا ہے، یہ میں اور آپ کبھی حاصل بھی نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی علی نہیں بن سکتا، کوئی نہ نبی بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے۔ معصومین کا رتبہ مقام کچھ اور ہے۔ کوئی اگر 1000 رکعت شروع بھی کر دے، روزے بھی رکھنے لگے تو
تب بھی علی نہیں بن سکتا. معصوم معصوم ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ محمد توجہ تھوڑی سی دیر ساتھ رکھیے گا. جناب سید الشہداء کی بڑی مشہور و معروف دعا ہے دعائے یوم عرفہ. اس میں بہت مطالب ہیں. تو اس میں فرما دیا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا جو خود اپنے پہ دلیل ہے. ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگارا تجھ تک پہنچنے کے لیے میں نے کسی دلیل کو نہیں تلاش کیا، تو خود دلیل ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے. میں نے تجھے تجھ سے پایا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. معصوم کا رتبہ کچھ اور ہے. ہمارے بے انتہا اہل سنت برادران آتے ہیں، میں ان کی خاطر پیش کر رہا ہوں. ہمارے نوجوان بھی، میرے بھائی، میرے بچے خاص طور سے ان جملوں کو سنیں. چوتھے امام بھی فرماتے ہیں پروردگارا ہم کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں تجھ تک آنے کے لیے. کوئی ہو سکتا ہے جو معصوم کو خدا تک لے جائے؟ معصوم سب کو خدا تک لے جاتے. ایک بہت بڑا کمیونسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا. ساری زندگی جوانی گزار دی خدا کے خلاف. بڑھاپے میں دیکھا پھر مجلسوں میں آنے لگے. تو ایک آدمی نے پوچھا اب خدا کو کیوں ماننے لگے؟ بوڑھے ہو گئے اس لیے؟ کہا نہیں، حسین نے مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہا جب بھی میں عصر عاشور کا سجدہ دیکھتا ہوں مجبور ہو جاتا ہوں ماننے پہ کہ اتنا ظلم دیکھ کے بھی حسین سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا ہے. جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. جسے حسین ابن علی سجدہ کرے وہ خدا ہے. آل محمد نے دنیا کو خدا کے سامنے جھکایا. عزیزان گرامی، ہر آدمی کوئی بھی باکمال شے دکھائے تو اس کے بعد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. دیکھو میں کتنا باکمال ہوں، یہ کام میں نے کیا. غور سے سنیے گا نوجوان، کہ یہ کام میں نے کیا ہے، میں اتنا ماہر ہوں، میں اتنا بڑا ہوں. ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں آل محمد پہ. سورج پلٹائیں تو فوراً سجدے میں گر جائیں، کہیں ہمیں کوئی خدا نہ مان لے. چاند کے دو ٹکڑے کریں تو سجدے میں گر جائیں، کبھی کوئی یہ نہ سمجھے یہ خدا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اللہم محمد وہ معجزات دکھائے ہیں آل محمد نے، لیکن فوراً کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ولایت دی ہے کہ ہم ایسے معجزات دکھاتے. تو نے ہمیں ایسا بنایا. عزیزان گرامی، آج دنیا دم بخود ہے. دنیا اقرار کرتی ہے اگر آل محمد سجدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی خدا ہے. کربلا سے زیادہ کہیں ظلم نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا والے پھر بھی سجدہ کرتے نظر آ رہے ہیں. کسی بڑے سے بڑے دشمن حسین نے یہ نہیں کہا کہ میدان کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگ گیا ہو. آل محمد کا بچہ بھی فرار نہیں کرتا. عظمت آل محمد کی. کیوں؟ ان کا خدا کا جو معرفت کا رتبہ ہے، درجہ ہے، وہ اتنا بلند ہے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے خوف نہیں کھاتے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. بچے ایسے، جہاں بچے ایسے ہوں سوچیں بڑے کیسے ہوں گے. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات؟ عزیزان گرامی، یہ جو عجیب و غریب شب ہے نا، شب عاشور، جناب سید الشہداء اپنے اصحاب کو نظارہ کرا رہے تھے ان چیزوں کا جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی سوائے معصومین کے. وہ کچھ دیکھ رہے تھے
جو دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی. زمین پہ بیٹھے تھے، جنت کے نظارے کر رہے تھے. یہ ساری کائنات حسین کی خدمت میں ہے. ملائکہ سلام کر رہے تھے حسین ابن علی کو. تمام انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی تھی. ہر نبی سلام کر کے کہتا تھا حسین آفرین ہے آپ پہ. انبیاء کی امتیں لرز گئیں، آپ 72 کو لے کے آ گئے جن میں سے کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے بڑے انبیاء کی امتیں لرز گئیں، لیکن سید الشہداء ایسے 72 لے کے آئے کہ ہر نبی ان 72 کو سلام کر رہا. آپ نے کبھی غور کیا یہ جتنی زیارات ہیں یہ علماء کی نہیں ہیں، معصومین کی ہیں. آئمہ نے ایسے زیارات پڑھی ہیں، زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، زیارت یوم عرفہ یا زیارت عید، یہ سب اماموں کی ہیں. ارے صرف امام حسین کو نہیں، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کو بھی امام معصوم سلام کر رہے ہیں. سوچیں کیا مقام ہے ان شہداء کا کہ صادق آل محمد آئیں اور آ کے شہداء کو سلام کر کے کہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. شہداء کربلا تم نے حسین پہ جان قربان کی ہے. بہت بڑا جملہ. کبھی سوچا آپ نے ان جملوں پہ؟ امام معصوم، منصوص من اللہ، حجت خدا، عصمت کبریٰ کا مالک، علم لدنی کا مالک، آ کے شہداء کربلا تک کو سلام. امام حسین کو سلام کرنا سمجھ میں آتا. اب سوچیں شہداء کا مقام کیا ہے امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا. جب میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام معصوم آ کے کہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بے ابی انتم. اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ہمارے تمام فقہاء مراجع ان جملوں کو دہراتے ہیں کہ نہیں یہ امام کے جملے ہیں. کسی نے آج تک شک نہیں کیا کہ امام کے جملے، کسی نے نہیں یہ رد کیا، کسی کی جرت نہیں کہ رد کر دے کہ امام نے نہیں کہا. تصور کیا آپ نے کون ہے جناب سید الشہداء جو 72 کو ساتھ لے کے آئے، انہیں جنت میں وہ مقام دلا دے، وہ رضی اللہ سے سلام کے لائق ہو جائے. اصحاب کا یہی رتبہ ہے نا، نبی کے اصحاب ہوں، امام کے کسی کے بھی صحابی کا رتبہ ہے رضی اللہ عنہ ہو، وہ علیہ السلام نہیں کہلا سکتے. اے حسین آپ کی عظمتوں پہ سلام. آپ 72 کو ساتھ لے کے چلے جو اہل بیت سے نہیں تھے، آپ کے اصحاب تھے انصار. 18 صرف اہل بیت کے مرد تھے، باقی 72 تو باہر سے تھے، خاندان اہل بیت سے نہیں تھے. آپ نے انہیں اس لائق بنا دیا کہ ہر امام آ کے انہیں سلام کرے، ہر نبی انہیں سلام کرے، فرشتے آئیں تو ان کا طواف کریں. یہ حسین ابن علی ہے. میں ایک تھوڑا سا آپ کے لیے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں شب عاشور کا. کہتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے گرد بھنبھنا رہی ہوتی ہے نا، آواز آ رہی ہوتی ہے، کہ اس طرح سے عاشقان حسین حسین کے چاروں طرف جمع تھے. عشق حسین ابن علی کا، عشق. جن میں سے ہر آدمی جان قربان کرنے آیا تھا، جینے نہیں آیا تھا کربلا میں. کوئی بھی اس نیت سے نہیں ہے میں جی جاؤں، میں زندہ رہ جاؤں. ہر آدمی اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرنے آیا تھا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، فضائل کا جملہ ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ فضائل میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے فضائل میں بھی روتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہر جنگ میں امیر المؤمنین امام حسن مجتبی، ہر امام ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. میں پہلے جاؤں گا، میں لڑوں گا پہلے، شہادت پہلے میں، سب سے آگے میں. رسول اسلام کی ہر جنگ میں حضرت علی سب سے آگے ہیں. بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، ہر جنگ میں، جنگ موتا میں، ذات اصل کوئی جنگ ہو سب سے آگے اہل بیت، سب سے آگے امیر المومنین جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، اہل بیت سب سے آگے. ہم پہلے لڑنے کے لیے جائیں گے. پہلے بھی جنگیں ہوئیں، بعد میں بھی ہوں گی. ہر جنگ کا اصول یہ ہے کہ اہل بیت سب سے پہلے جاتے ہیں، سوائے جنگ کربلا میں، میدان کربلا میں وہاں اصحاب پہلے جاتے ہیں، پھر اہل بیت آخر میں امام. کبھی سوچا کیوں؟ ہر جنگ میں اہل بیت سب سے آگے مقدم ہے، کربلا کے میدان میں سب سے آخر میں امام کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے اصحاب کو، چلے اہل بیت کو پہلے، جناب عباس کو پہلے بھیجتے، جناب علی اکبر کو نہیں، اصحاب پہلے جائیں، پھر اہل بیت، پھر آخر میں کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. مرحوم
آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب کا خلاصہ ان کے پیش کر رہا. وہ کہتے ہیں ہر جنگ میں مرنا مشکل تھا، جینا آسان تھا. کیونکہ مرنا مشکل تھا اس لیے اہل بیت پہلے جاتے تھے. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پہلے ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے. کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. جو رکے گا اس کو اتنی دیر تک پیاس بھوک برداشت کرنی، اسے مسلسل سختیاں مصائب برداشت کرنے. وہاں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. جو پہلے مر گیا وہ فوراً جنت میں. مولا نے کہا پھر اصحاب کو پہلے جانے دو، اہل بیت کو پہلے. سب سے زیادہ مصائب میں برداشت کروں گا، ہر لاشا اٹھا کے میں لاؤں گا، آخر تک میں کھڑا رہوں گا. تصور کیا کون ہے حسین ابن علی؟ جو سب سے زیادہ مصائب کا مقابلہ کرے وہ حسین ابن علی. صاحب المیزان علامہ طباطبائی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے سب سے بڑی تفسیر لکھی. وہ کہتے ہیں کسی نبی ولی کو وہ چیزیں سامنا کرنی ہی نہیں پڑیں جو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں کی ہے. ان چیزوں کا سامنا تھا جس کا کسی نبی ولی کو سامنا نہیں تھا. اتنے مصائب کسی پہ نہیں آئے تھے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے، سارا دن باہر رہے ہوں گے، لیکن مجلس سنیے گا. یہ جتنے فضائل بھی پیش کروں گا اس سب میں کچھ ایسے دقائق ہیں. امام فرماتے ہیں ان دعاؤں سے دیکھو مصائب بھی آ جائیں تو آل محمد لرزتے کامتے نظر نہیں آتے، ان کا ہیبت و جلال بڑھتا نظر آتا ہے. کوفے والوں نے پوچھا اے کوفیوں، اے شامیوں، جب تم حسین کو مارنے گئے تھے کربلا میں تو ذرا بتاؤ حسین کی حالت کیا تھی جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا؟ عصر کے وقت کیا حالت تھی؟ کہا تم سمجھے ہی نہیں ہو حسین کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کا نور بھی بڑھ رہا تھا، جلال بھی بڑھ رہا تھا. حسین گھبرا نہیں رہے تھے، ہیبت و جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. کہیں کانپتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے. اتنا ہیبت و جلال تھا کہ پوری فوج بھاگتی تھی ایک ایک حملے پہ حسین ابن علی کے. کہ حسین کمزور نہیں تھے، یہاں تک کہ اگر تلوار کو روکا بھی تو آسمان سے آواز آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. حسین آپ نے طفلی میں نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا آپ کی رسالت کو بچانے کے لیے جان دوں گا، آپ کے قرآن کو بچانے کے لیے جان دوں گا، آپ کے دین کو بچانے کے لیے سارے انبیاء کی زحمتیں میں بچاؤں گا، میں جان قربان کروں گا. اے حسین آپ نے وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈالا، رک جا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. حسین ابن علی ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ انبیاء فرشتے سلام کرتے ہیں. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، جہاں انبیاء آفرین کہیں وہ کربلا ہے. بڑے بڑے انبیاء آ کے کہیں جناب ابراہیم، پروردگارا جب میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی نا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، تڑپتا ہوا بیٹا برداشت نہیں کروں گا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، دیکھ نہیں پاؤں گا بیٹے کو مرتے ہوئے. جوان بیٹے کو مرتا دیکھنے کے لیے خلیل خدا بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. حسین اب کیوں خلیل خدا آپ کو سلام نہ کرے؟ جو میں نہ دیکھ سکا حسین، آپ کا صبر کیسا صبر ہے؟ آپ بغیر پٹی باندھے آ گئے ہیں. کیونکہ خالق جانتا ہے نا کہ میں نے اولاد کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، تو خود اس نے کہا نہیں حسین میں خود کچھ دیر کے لیے نور چھین لوں گا تاکہ آپ علی اکبر کو تڑپتا نہ دیکھیں. کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، میں پٹی نہیں باندھوں گا. اب سمجھ میں آیا یہ سارے انبیاء کیوں سلام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء جناب سید الشہداء کی عظمتوں کو سلام. خود خاتم النبیین. کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جس کے علی و بطول جیسے ماں باپ ہوں اور وہ بیٹے کی زیارت کے لیے آئے ہوں؟
آج شب جمعہ بھی ہے، آپ نے غور کیا؟ شب عاشور بھی ہے، شب جمعہ بھی۔ متعدد روایات میں ہے کہ شب جمعہ میں جناب سیدہ کربلا زیارت کے لیے جاتی ہے۔ کتنا باعظمت بیٹا ہے، ماں خاتون جنت ہوتے ہوئے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے۔ ہر بیٹے پہ ماں کا احترام واجب ہے، سید الشہداء پہ بھی ماں کا احترام واجب ہے، لیکن نہ جانے کیسے سید الشہداء ہیں کہ ماں کہتی ہے شب جمعہ میں جاؤں گی۔ نجف سے مولا آتے ہیں، جنت البقیع سے جناب سیدہ رسول شب جمعہ میں۔ روایات میں، متعدد روایات میں کہ جناب سیدہ لازماً شب جمعہ میں کربلا جاتی۔ کیوں؟ میرا دل کہتا ہے ایک وجہ سے، بیٹا آپ اتنے زخموں سے چور چور ہے، میرا جی نہیں کرتا کہ آپ کو بلاؤں، میں آؤں گی آپ کی زیارت کے لیے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا آج حیران ہے، پریشان ہے، کون ہے حسین؟ اتنی قربانیاں دے کے بھی سر اٹھا کے کہے پروردگارا سب مصائب دیکھ کے میرا دل ٹوٹتا تو ہے، لیکن پھر مجھے صبر آ جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ مولا حسین کا جملہ، مجھے صبر آ جاتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ حسین، ابھی تازہ کچھ افراد شیعہ ہوئے تھے، پہلے سے مولا کے ماننے والے نہیں تھے، وہاب کلبی عیسائی تھے۔ اسی ہفتے شادی ہوئی تھی، بوڑھی ماں نے تازہ جوان بیٹے کی شادی کی ہو۔ میرا ایک ہی لال ہے، اس کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی ہے۔ مولا حسین کی ایک زیارت کی، عیسائی بیوی، ماں عیسائی، خود بھی عیسائی، صرف یہ دیکھ کے کہ یہ حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، ایمان لے آئے۔ اور پھر پوچھا آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا میں تو کربلا جا رہا ہوں۔ جناب وہب کی ماں نے کہا وہب اس سے بڑا ہمیں موقع نہیں ملے گا، بیٹا ہم نے جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا لیکن یہ عیسیٰ سے بھی بہتر معلوم ہوتا ہے، بیٹا وہب اپنی جان ان پہ قربان کر دو۔ عمر سعد نے کسی سے کہا کتنا برداشت کرے گی وہب کی ماں، عیسائی تھی، ابھی تو لباس بھی وہی تھا، وہب کا سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینک دو، خود بخود ٹوٹ جائے گی، حسین کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ انہوں نے فوراً جناب وہب کا گلا کاٹا، بالوں میں ہاتھ ڈال کے ماں کی طرف پھینکا، کہا جا حسین کا ساتھ دے، ہم نے تیرا بیٹا مار دیا۔ وہ خیمے سے باہر نکلی، بیٹے کا سر اٹھایا واپس پھینکا، کہا مجھے نہ دینا، میں نے حسین پہ وار دیا۔ پڑھوں گا ابھی مصائب، اب شب عاشور ہے، آرام سے سنیے گا، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ جناب وہاب نے کی ماں نے سر واپس پھینک دیا، شیعہ سنی علماء نے لکھا، سر واپس دے کے کہا خبردار مجھے سر نہ دینا بیٹے کا، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا ہے۔ جہاں تازہ مسلمان ایسے ہوں، اب سوچئے حسین کس ہستی کا نام ہے کہ جو تربیت کر کے اس مرحلے میں لے جاتے ہیں جہاں ماں، وہب کی ماں بیٹے کا سر واپس نہیں لیتی، زینب تو پھر زینب ہے۔ جناب زینب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شب عاشور ہے، جناب سید الشہداء نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ عبادت کا، ایک حصہ اہل بیت کا، اور ایک حصہ اپنے اصحاب کا، انصار کا۔ کتنے عظیم ہیں، کتنے کریم ہیں حسین، اگر ایک حصہ اہل بیت کو دے رہے ہیں تو ایک حصہ اصحاب کو بھی دے رہے ہیں۔ اب جناب سید الشہداء جانتے ہیں اب دلاسوں کا وقت گزر گیا، اب میں نہیں کہہ سکتا زینب کچھ نہیں ہوگا، کہ نہیں بہن کل سب مارے جائیں گے۔ اور پھر شب میں کہتے ہیں زینب
میں نے سب کو آپ کو سونپا. میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا, رقیہ کو میں نے آپ کو سونپا, خدیجہ کو میں نے آپ کو سونپا, سکینہ کو میں نے آپ کو سونپا, فاطمہ کبریٰ کو میں نے آپ کو سونپا, رقیہ کو میں نے آپ کو سونپا, رباب کو میں نے آپ کو سونپا, فروا کو میں نے آپ کو سونپا. سب بیویوں کے نام لیتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں سجاد کو. سجاد کو میں نے آپ کو سونپا. اب سمجھ میں آیا جناب زینب شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے میں کیوں گئی تھی؟ بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی, سجاد کی حفاظت کروں. ایک ایک کی حفاظت جناب زینب نے. شب عاشور عجیب رات ہے. آرام آرام سے گریہ کرتے رہیے گا, مجھے جلدی نہیں ہے. عزیزان گرامی, جناب زینب سے بات کر رہے تھے, کل جنگ ہوگی, سب مارے جائیں گے. تو جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا, کہیں یہ چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے. بھیا نانا کو اصحاب چھوڑ گئے تھے, بابا کو اصحاب چھوڑ گئے تھے, بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ گئے تھے, وہ سب تنہا رہ گئے تھے. مولا حسین نے کہا میرے اصحاب ایسے نہیں ہیں جیسے میرے اصحاب ہیں. کسی نبی کسی امام کو ایسے انصار نہیں ملے. بس یہ جملہ جناب حبیب نے کہیں سن لیا کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں آپ نے امتحان تو لے لیا ہے, یہ کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے. جناب حبیب نے آواز دی, او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ, علی کی بیٹی کو تمہارا امتحان چاہیے, اپنی اپنی تلواریں نکالو. جناب حبیب نے تلوار کھینچی, آواز دی, کہا اے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیں, ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیں گے. جانتے ہیں اس مقام پہ جناب زینب نے کیا کہا؟ رو کے کہا اماں میرے حسین, میرے بھائی حسین کے اصحاب واقعاً ایسے ہے. بابا کہتے تھے اصحاب سے آؤ, وہ آتے نہیں تھے. حسین کہتے ہیں جاؤ, یہ جاتے نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج جی بھر کے گریہ کیجئے گا, ماتم کیجئے گا, لیکن آنکھوں میں اتنے آنسو ہوں. آج اپنے لیے کچھ نہ مانگیے گا. روایت میں ہے جو روز شب عاشور اور روز عاشور اپنے لیے جو مانگے گا اسے مل جائے گا. جو دنیا مانگے گا اسے دنیا ملے گی, جو آخرت مانگے گا اسے آخرت ملے گی. لیکن جو کچھ نہیں مانگے گا, حسین پہ صرف حسین کی خاطر گریہ کرے گا, تو پھر دنیا میں تو گریہ کرے گا لیکن آخرت میں گریہ نہیں کرے گا. پھر وہ آخرت میں نہیں روئے گا. جو صرف یہاں پہ اس لیے آئے کہ میں حسین کی خاطر حسین پہ گریہ کر رہا. تو آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. سید الشہداء مختلف خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں, سن رہے ہیں بیویاں کیا کیا کہہ رہی ہیں. ایک بی بی اپنے بیٹوں کے بالوں کو سوار کے کہہ رہی ہیں, اے اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا کل جب جنگ کرتے ہوئے فرات پہ جانا تو پانی نہ پینا, ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں. ایک اور ماں ہے, قاسم میں بیوہ ہوں, صرف آپ کی خاطر مدینہ چھوڑ کے کربلا آئی ہوں, کیونکہ آپ کے بابا کی وصیت تھی قاسم کو کربلا ضرور بھیجنا. ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے, پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی, اگر میرے ہاں بھی اولاد ہوتی میں اپنے بیٹے کو بھیجتی, میرے بھائی حسین پہ قربان ہوتا. ابھی امام حسین نے کہا میں بہن کو دلاسا دوں, دیکھا امام حضرت عباس آ گئے, کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں. کون ہے؟ جناب ام کلثوم. جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے, چاروں میدان کربلا میں شہید ہوئے. 3 بیٹوں نے جناب ام البنین کی طرف سے قربانی پیش کی. ایک نے کہا میں جناب ام کلثوم آپ کی بی بی آپ کبھی نہ سوچئے گا آپ کا بیٹا نہیں ہے,
ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں جی نہیں سکوں گی. لیکن ایک ایسی ماں ہے جو بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہے اور بار بار کہتی ہے علی اصغر بیٹا. ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی، لیکن علی اصغر آپ اتنے چھوٹے ہیں، میں آپ کو تیار کر کے بھی نہیں بھیج سکتی. ایک جملہ کہوں اگر برداشت کر سکیں. جناب علی اصغر اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا جب مجھے تیر لگے گا تو میں نے مسکرانا ہے یا رونا. نہیں ابھی نہیں سنیں گے، سارے عزادار غور سے سنیں گے. 5-7 منٹ اگر سن لیں پورا مصائب. میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا مجھے پتا ہے. اگر ماتمی تھوڑی سی دیر اور سن لیں مصائب. جس بچے کو اتنا پتا نہ ہو کہ تیر لگنے پہ ہنستے ہیں یا روتے ہیں، اس بچے کو وہ تیر مارا گیا جو جنگی گھوڑوں کو تیر مارا جاتا تھا. نہیں روکیں، بیٹھے رہیں گے سنیں گے. ابھی باہر ماتم ہو رہا، ٹھیک ہے ابھی 2 منٹ اور، 2 منٹ اور بیٹھ جائیں. ابھی 2 منٹ اور سنیں گے. ابھی جب جناب سید الشہداء چلے نا جناب علی اصغر کو لے کے، تو جناب رباب سے کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیں، میں علی اصغر کو تیار کر رہا. میرے طرف دیکھیے گا. اشقیاء کہتے ہیں جب جناب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں گے، جب جناب علی اصغر کو امام حسین ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تو سارے اشقیاء کہہ رہے تھے شاید حسین قرآن لا رہے ہیں. جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا حرملہ نے تیر رکھا، تیر گر گیا، پھر تیر گرا. جب تیسری دفعہ تیر گرا نا تو ایک مرتبہ نہیں، ابھی 2 جملے، صرف 2 جملے، بیٹھ جائیں میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ عمر سعد نے پوچھا، کہا حرملہ کیا بات ہے بار بار تیر گرا کیوں دیتا ہے؟ کہا جب بھی میں تیر مارنا چاہتا ہوں نا ایک برقع پوش بی بی سامنے آتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے او حرملہ پڑھوں. سنتے جائیں، ماتم کرتے جائیں، سنتے جائیں. 2 جملے سنیں گے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرملہ کیا بات ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے میں تیرا نام لیتا. حرملہ تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا. حرملہ نے کہا میں بچے کو تو مار دوں لیکن ایک بی بی سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے حرملہ میرے بچے کے بچے کو نہ مار. ایک سوال کروں ماتمیوں سے، میرے ماتمی بھائی ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟
آپ نے جناب علی اصغر کو تیر لگتا دیکھا تو نہیں ہے؟ مولا حسین نے دیکھا تھا جب تیر لگا. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیں گے. جب مولا حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے, حرملہ نے تیر مارا, روایت کے الفاظ ہیں گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. تیر چلا, ایک کان سے داخل ہوا, دوسرے کان سے تیر نکلا. اجرکم اللہ. ماتمیوں سے کہوں گا ایک جملہ اور سن لیں. جناب سید الشہداء کے ہاتھوں میں خون تھا, زمین پہ بہانا چاہتے تھے. زمین نے کہا حسین ایک قطرہ مجھ پہ نہ آئے, قیامت تک کوئی دانہ نہ اگے گا. مولا حسین نے آسمان پہ پھینکنا چاہا, آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا. اے حسین یہ خون مجھ پہ نہ آئے. بوڑھے حسین نے خون جناب علی اصغر سے اپنی داڑھی کو خضاب کر لیا. ایک جملہ کا پروردگارا گوارنا, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین ایک جملہ سن لیں. اب میرے سینے میں طاقت نہیں میں اور پڑھ سکوں, آپ میں سننے کی طاقت نہیں, مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. آج تو پانی پینے کا بھی جی نہیں کر رہا. ایک سوال کروں, اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اسے پانی پلایا جاتا, اور اگر 3.5 برس کی بچی شام غریبہ میں بے ہوش پڑی ہو, بس بھائی ہاتھ جوڑ کے زیارت برآمد ہو گئی ہے. ایک جملہ آخری سن لیجئے, اور کچھ نہیں پڑھوں گا. جب سید الشہداء آئے نا خیموں میں, تو جناب رباب سے کہا کر رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے, میری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. مولا حسین نے خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی, جناب علی اصغر کو دفنا دیا. جب 11 محرم کا دن نکلا, ان ملعونوں نے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا. ایک ملعون نے کہا ایک سر کم ہے. عمر سعد نے 4 گھوڑا سواروں کو ہاتھوں میں نیزے دیے, وہ گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے, نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا, اب جو نکلا اس پہ چھوٹا سا لاشا تھا. انہوں نے لاشے کا سر کاٹا, نیزے پہ بلند کیا. جناب رباب نے رو کے کہا مولا آپ کی آخری حسرت. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.